اور مفہومی ترجمہ اور کچھ اس میں علمی اسباق جو ہیں، ہمارے لیے جو اسباق اس صورت سے مرتب ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ سورہ علق مکی ہے اور آج ہمارا 14واں لیکچر ہے اور اس کا پارٹ 2 ہے۔ کل 14واں لیکچر تھا، پارٹ 1 تھا، آج 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلے وہی ہے۔ صورتوں میں، آیتوں میں سب سے پہلی جو نازل ہوئی وہ یہی 5 آیات نازل ہوئی۔ یہ پہلے وحی ہے قرآن کی۔ یہ جو 5 آیات ہیں نا، یہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئے۔ اگرچہ یہاں پر 30ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کی جو سب سے پہلی آیات ہیں وہ یہی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں جاتے اور وہاں پر آپ کیا کرتے؟ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایک رات وہاں پر تھے کہ جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کو دبایا، آپ کو پکڑ کر آپ کو دبایا اور کہا کہ اقرأ۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، اقرأ کا مطلب پڑھیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور فرمایا اقرأ، تو آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل امین نے دبایا اور کہا کہ اقرأ، تو آپ نے کہا ما انا بقاری۔ تو اس وقت یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس وقت جبرائیل امین نے پھر دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس صورت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس اور ان سے کہا کہ زملونی زملونی دثرونی، کہ مجھ کو پر چادر اوڑھ دیجئے۔ آگے لمبا واقعہ ہے، لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے اتنی ہی تفسیر آپ کے لیے بس کافی ہے۔ تو یہ پہلی آیات ہے 5 آیات قرآن مجید کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ پھر سنیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کی مدد سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تو نہیں آتا، تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اپنے رب کا نام لے کر اپنے رب کے نام کی مدد سے آپ پڑھیے، آپ پڑھنا شروع کیجئے، آگے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کو وہ پڑھوائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام کی برکت سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس کی برکت سے پڑھیں، وہ آپ کو آگے پڑھوائے گا۔ ٹھیک ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا اس کے نام کی برکت سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اس کے نام کی مدد سے آپ پڑھنا تو شروع کریں نا۔ جب وہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے
تو وہ آپ کے اندر صفت قرات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو جب اس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ ہر چیز کا خالق ہے، تو وہ آپ کے اندر بھی صفت قرات پیدا کر سکتا ہے، آپ کو پڑھوا سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اس رب کے نام کی مدد سے پڑھیں جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ جب وہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ آپ کے اندر صفت قرات پیدا کر دے، آپ کو پڑھنا آ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کا نام لے کر پڑھے ہیں، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ وہ جمع ہوا خون تھا، وہ لوتھڑا تھا، اس میں نہ حس تھی، اس میں نہ عقل تھی، نہ اس میں ادراک تھا۔ اس جمے ہوئے خون میں نہ اس جمے ہوئے خون میں شعور تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس جمے ہوئے خون سے اللہ رب العزت نے ایک عقل مند انسان پیدا کیا۔ تو جب وہ اس جمے ہوئے خون سے، جس کے اندر نہ حس ہے، نہ ادراک ہے، نہ شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس سے جب ایک عقل مند انسان پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ ایک عقل مند انسان کو آگے عالم بھی بنا سکتا ہے۔ جب وہ جمے ہوئے خون سے ایک عقل مند انسان پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس ایک عقل مند انسان کو پڑھانا بھی سکھا سکتا ہے، وہ اس کو عالم بھی بنا سکتا ہے، وہ اس کو کامل بھی بنا سکتا ہے۔ اس کا نام لے کر پڑھیے آپ۔ آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جو بہت زیادہ کرم والا ہے، جو بہت زیادہ سخاوت والا ہے۔ اس کی سخاوت کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی۔ اس کی سخاوت ایک تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، دوسری سخاوت اس کی یہ ہے اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس کی سخاوت تھی۔ دوسری سخاوت اس کی یہ ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی۔ تو جو رب، کیونکہ قلم کے ذریعے پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے نا، سیکھنے سکھانے کا جتنا بھی سلسلہ پہلے بھی اور ابھی بھی سارا قلم پین ہی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو جس نے قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے سب کو تعلیم دی، تو وہ رب جو قلم کے ذریعے سکھا سکتا ہے، وہ رب بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے۔ اس کا نام لے کر پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے انسانوں کو تعلیم دی۔ جو رب قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دے سکتا ہے، وہی رب بغیر قلم کے بھی تعلیم دے سکتا ہے۔ اس رب کا نام لے کر ذرا پڑھیے۔ آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ رب ہے، یہ اس رب کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ وہ ماں کی پیٹ میں تھا، وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا جاہل نکلا، اس جاہل کو اللہ رب العزت نے عالم بنایا، اس کو علم دیا۔ تو وہ رب اتنی قدرتوں والا جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ اور جاہل، اس کو عالم بنا سکتا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہیں تعلیم دے سکتا؟ وہ آپ کو عالم کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ آپ کو قاری کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ تو یہ 5 آیات تھی ایمان کو اوپر لے جانے والی۔ فرمایا پڑھیے اس رب کے نام کی برکت سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد یہ سب عام تھا، پھر انسان کو پھر بتایا کہ انسان میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہیں میں نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور تمہیں میں نے جو تعلیم دی وہ قلم کے ذریعے دی، اور ایسی تعلیم دی کہ کسی کو تعلیم نہیں دی ایسی۔ تو اشرف المخلوقات، تمہیں میں نے بنایا، اور تمہیں جو یہ فضیلت حاصل ہے یہ علم ہی کی وجہ سے حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 آیات تھی۔ آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ کلا کا مطلب کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب اللہ نے فرمایا پیچھے ان 5 آیات میں کہ انسان کو میں نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، انسان کو میں نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کو تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو دونوں یعنی پیدا بھی کیا
اور پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کو علم بھی سکھایا۔ تو جب کوئی سنتا ہے نا اس طرح کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جو پیدا بھی کرتی ہے اور آگے علم بھی سکھاتی ہے، تو جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر تو انسان اللہ کا بڑا شکر گزار ہوگا، پھر تو انسان اللہ کا بڑا شکر گزار ہوگا، وہ تو اللہ کے ہر حکم کو مانے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، اللہ نے اسے تعلیم بھی دی ہے، اللہ نے اسے علم بھی دیا اور اس کو پیدا کیا۔ تو سننے والے کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر تو انسان اللہ کا بڑا فرما بردار ہوگا، کیونکہ اس نے پیدا کیا اور اس نے علم سکھایا۔ تو آگے اللہ نفی فرما رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کو میں نے پیدا کیا، اس کو میں نے تعلیم دی، اس کو میں نے علم دیا، لیکن کلا، یہ سننے والے تیرے ذہن میں تو بات آ رہی ہے نا کہ رب نے اتنے احسانات اس انسان پر کیے تو انسان تو اللہ کا ہر وقت فرما بردار ہوگا۔ فرمایا کلا، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان پھر بھی سرکشی کرتا ہے، انسان پھر بھی سرکشی کرتا ہے اس رب سے۔ اگر انسان فرما بردار ہوتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی، نبیوں کا سلسلہ ہی نہ چلاتا، ہر بندہ فرما بردار ہوتا اللہ کا۔ یہ جو لوگ نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تب اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور یہ بڑا سرکش ہے، اور یہ سرکشی کس وجہ سے کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مستغنی، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس انسان کو میں نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس انسان یہ جاہل تھا، میں نے اس کو علم دیا، لیکن یہ دولت کے نشے میں اور دنیا کے نشے میں آ کر یہ جو ہے سرکش ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی کیوں مانوں، میں اپنا کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، اور اس نے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ آگے اللہ نے بتا بھی دیا، ان الی ربک الرجعی، بے شک تم سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے۔ پھر یہ ساری سرکشی کھل کے سامنے آئے گی، پھر یہ جتنا بھی غرور و تکبر ہے تمہارا، جو تم اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ رہے ہو انسان، اس وقت سارا کچھ کھل کے سامنے آئے گا۔ ان الی ربک الرجعی، تیرے رب ہی کی طرف سب کچھ لوٹ کر آنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اب سرکشی کی ایک بہت بڑی مثال دے دی ہے، سرکشی کی بہت بڑی مثال کہ ارأیت الذی ینہی، بلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، ینہی جو روکتا ہے، عبداً ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، بلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ایک بندے کو روکتا ہے جس وقت وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ سب سے، یعنی خود بھی اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، خود بھی اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا، اور خود نہیں کرتا دوسرے کو تو نہ روکے نا، لیکن اس کی سرکشی اس انسان کی اس حد تک چلی گئی ہے کہ نہ خود عمل کرتا ہے، نہ خود اللہ کو مانتا ہے، نہ خود اللہ کی مانتا ہے، بلکہ جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ دوسرا جو اللہ کی مان رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اس کو بھی روکتا ہے۔ اور اس سے مراد، اس روکنے والے سے جو پہلا اس کا مصداق ہے وہ ابو جہل ہے، اور جو نماز پڑھنے والا عبداً اذا صلی، اور نماز پڑھنے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، اس نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اور آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی میں گردن کو کچل دوں گا پاؤں سے، آپ کو میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا۔ فرمایا اس کی سرکشی دیکھو ذرا، خود بھی اللہ کو نہیں مانتا، خود بھی اللہ کی نہیں مانتا، جو بندہ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی مان رہا ہے، اس کو بھی جو ہے تکلیفیں دیتا ہے، اس کو بھی روکتا ہے کہ تم اللہ کی کیوں مان رہے ہو۔ اور اس سے ابو جہل، اور ساتھ اس سے ہر وہ بندہ مراد ہے جو خود بھی نیک کام نہیں کرتا، اور نیک کا خود تو نہیں کرتا لیکن اگلے کو بھی روکتا ہے۔ آج یہ آیت وہاں پر نہیں ہے، آج بھی یہ فٹ ہو رہی ہے اور کل قیامت تک یہ فٹ ہوگی،
اس بندے پر جو خود بھی نیک کام نہیں کرتا، جو خود بھی اللہ کو نہیں مانتا اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کو نہیں ماننا، نہیں اللہ کی نہیں ماننی آپ نے، یہ ہر اس بندے پر فٹ آ رہی۔ فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، بلا بتلاؤ تو صحیح، ان کان علی الہدی، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو، تم ذرا بتاؤ، تم فیصلہ کرو، ان کان علی الہدی، یہ جو نماز پڑھنے والا ہے یہ اگر ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تو پھر اس کو روکنا کیسا ہے؟ تم فیصلہ کرو، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور یہ ہدایت پر ہے اور یہ تقوی کا حکم دے رہا ہے، تو اس روکنے والے کو روکنا بنتا ہے۔ اور فرمایا ارأیت ان کذب وتولی، بلا بتلاؤ تو صحیح، یہ جو روکنے والا ہے ان کذب، یہ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے، وتولی، اور پیٹھ پھیرتا ہے حق بات سے، جب اس کے سامنے حق بات کی جائے اس حق بات سے پیٹھ پھیرتا ہے اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے یہ روکنے والا۔ آگے فرمایا الم یعلم بان اللہ یراہ، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ میری سرکشی کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور جو نماز پڑھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عاجزی کو، ان کی نماز میں خشوع اور خضوع کو، اس کی عبادت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اسے پتہ بھی ہے۔ فرمایا کلا، آگے پھر فرمایا کلا، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی شیطنت کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ آگے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں بس روکتا جاؤں گا، میں شرک کرتا جاؤں گا، مجھے پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں زنا کرتا جاؤں گا، میں شرابیں پیتا جاؤں گا، میں لوگوں کو روکوں گا، دیکھو میں شراب پی رہا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، دیکھو میں زنا کر رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، دیکھو میں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہوں مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مال و دولت کے غرور میں آ کر کہتے ہیں مجھے تو دیکھو میں روک رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ ہو رہا ہے، دیکھو میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کوئی اللہ نہیں ہے جی، کوئی اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ہماری اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھ، اگر تو باز نہ آیا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم البتہ ضرور بے ضرور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے تمہیں۔ اگر تو باز نہ آیا کل قیامت کے دن ہم تمہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسے پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، اس پیشانی سے مراد پورا جسم ہے، ٹھیک ہے، جو جھوٹا بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، قول کے لحاظ سے جھوٹا ہے، عمل کے لحاظ سے خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، تو بلا لے وہ اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یہ ایک دفعہ اس نے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نماز پڑھنے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا ابو جہل کو، تو ابو جہل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری مجلس بہت بڑی ہے، میری برادری بہت بڑی ہے، میری جو بیٹھک لگتی ہے رات کے ٹائم یا میں جس ٹائم بیٹھتا ہوں میرے دوست بہت زیادہ ہیں، میری مجلس بہت بڑی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، بلاؤ اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ہم بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں، بلا لو اپنی مجلس۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی تھی کہ میں جب بیٹھتا ہوں میرے پاس بہت بڑی بیٹھک ہوتی ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں میرے پاس، دھمکی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے بھی پھر آگے دھمکی دی سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، تم بلاؤ اپنی مجلس کو، ہم بھی فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، کل قیامت کے دن یہ بلا لے اپنی مجلس، کل یہ جو اپنی اس وقت اپنے دوستوں پر یہ فخر کر رہا ہے، کل قیامت کے دن بلا لینا، ہم بھی کل قیامت کے دن فرشتوں کو بلائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ آج اپنے دوستوں پر فخر کر رہا ہے، اپنی مجلس پر فخر کر رہا ہے، کلا، ہرگز یہ مجلس اس کی کوئی کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن، ہرگز نہیں، یہ مجلس اس کی کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عذاب سے اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، یہ نہیں بچا سکی۔ اور آگے اپنے نبی سے فرمایا لا تطعہ،
اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی پرواہ نہ کرو، واسجد اور سجدہ کرو، واقترب اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سجدے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھو اور اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کی پرواہ نہ کرو، جہاں چاہو نماز پڑھو، اس کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیات کا اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور تفسیر بھی ہو گئی ہے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، پہلا سبق ہمیں اقرأ پڑھیے، تو پڑھنا یہ بہت اس میں بڑی فضیلت ہے، تعلیم کی فضیلت بتا دی گئی۔ دیکھو قرآن کی پہلی وحی تعلیم کے بارے میں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا نام ہے، یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، نہیں، جہالت بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام تو پہلی وحی میں ہی بتاتا ہے پڑھو، تعلیم کی فضیلت اس میں بتا دی گئی۔ انسان تعلیم ہی کی وجہ سے اشرف المخلوقات، تعلیم نہیں ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہوگا، جتنا دین کا اس کے پاس علم ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا نزدیک ہوگا۔ تو پہلی اس سورت سے پہلا ہمیں سبق تعلیم کا، تعلیم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ تعلیم اللہ کے ہاں جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر۔ فرمایا انسان سرکشی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، ان الی ربک الرجع، ہمارے ہی طرف انسانوں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گی۔ تو یہ آخرت کو نہیں مانتا، جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ اگر یہ آخرت کو مانتا تو پھر یہ ایسے غلط کام نہ کرتا۔ تو ہمارے ہاں بھی آخرت جو ہے ہم سامنے جو بندہ نہیں رکھتا، مانتا تو ہے لیکن اس کے دماغ میں جب آخرت نہیں ہوتی تو وہ برے کام کرتا ہے۔ اے جان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بس اس میں کر لو، دھوکہ دے دو، بس کس طریقے سے حرام حلال چھوڑو، حرام حلال کو نہ دیکھو، بس کسی سے پیسے مارو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ فرمایا یہ جتنے بھی غلط کام کر رہا ہے صرف قیامت کا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ قیامت کو نہیں مانتا۔ تو قیامت کے دن کا تصور، آخرت کے دن کا تصور کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، جس کے ذہن میں ہر وقت یہ تصور ہوگا وہ ہر قسم سے کے گناہ سے بچے گا، اور وہ آخرت کا تصور اسے یہ کام دے گی۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا یہ جو استحضار ہے، ہر وقت سامنے رہنا قیامت کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ عصائے موسوی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنی لاٹھی سے کام لیتے تھے نا، دیکھتے تھے مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو اس لاٹھی کو سانپ بنا دیا، سمندر میں جس وقت دیکھا لاٹھی کو مارا تو راستے بن گئے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ پانی نہیں ہے، لاٹھی کو مارا، ہر وقت کام کس نے دیا؟ لاٹھی نے دیا۔ قوم نے کہا بجلی کا بندوبست نہیں ہے، لاٹھی کو گاڑا روشنی ہوگی اس میں۔ تو لاٹھی نے ہر وقت، تو یہ آخرت کا تصور بھی آپ کو ہر نیک اعمال کے طرف آپ کو راغب کرے گا اور آپ کو آگے لے کے جائے گا، یہ اس میں آپ کو مدد دے گا۔ یہ آخرت کا تصور ہر وقت ذہن میں رکھنا، یہ آپ کو مزید نیک اعمال میں آپ کو جو ہے یہ مدد دے گا اور برے اعمال سے آپ کو بچائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو نماز کی اہمیت اس صورت میں سب سے بڑی صفت نبی کی کیا بیان ہو رہی ہے؟ نماز۔ اور یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کو بڑی چڑ ہوتی ہے نماز، بھائی ہر وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے، دفتر کا ٹائم ہے پھر نماز پڑھنے، یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، یہ ہر وقت نماز پڑھتا رہتے ہیں۔ تو جو مذہبی بندہ ہوگا وہ کسی بھی صورت نماز نہیں چھوڑے گا، جو مذہبی نہیں ہوگا اس کو نماز کی کوئی ٹینشن، جو دوسرا نماز پڑھے گا اس کو خود ٹینشن ہوگی، یہ ہر وقت نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، دکان بند کر کے دفتر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، اس کو نماز سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ تقوی کا، کہ یہ تقوی کا حکم بھی دیتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ تقوی کا حکم بھی دیتا ہے
تو یہ تو بندہ ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، ساتھ تقوی کا حکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو پھر یہ سوچے کہ میرے نماز میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا۔ اور بھی اس میں اسباب ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آخر میں یہ ویڈیو دیکھنے والے اور یہ آپ جتنے بھی ہیں، کل بھی سجدہ تھا، اس پر واجب تھا، 2 سجدے ہو گئے، آج کا سجدہ بھی اور کل کا سجدہ بھی، ٹھیک ہے۔ آمین، الحمدللہ رب